مددت الیہ یدی وبذالک کنت من السعداء۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین کا بے حد فضل، اسی کا کرم، اسی کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح صحت و عافیت کے ساتھ زندگی کی آخری نمازیں بھی ہمیں خود چل کر مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے ایام، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 18 ذی الحجہ، اور آپ کی شخصیت، آپ کے اوصاف، آپ کی شرم و حیا اور خاص طور پر آپ کی سخاوت ایسی نمایاں خصوصیات ہیں کہ جو آپ کو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان میں نمایاں کرتی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کئی مقامات پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خصوصی ناز فرمانا اور ان کو کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں دینا، یہ آپ کی سیرت کے نمایاں پہلو ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات آپ کے بارے میں، آپ کی شان میں نازل ہوئیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی تحسین کے لیے، آپ کی تعریف میں قرآن مجید فرقان حمید کی کلمات کو نازل فرمایا۔ آپ کی جو خلافت کا انتخاب کا معاملہ ہے، اس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو آپ نے ایک شورا منتخب فرمائی، اور اس شورا کے ذمے یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے ان افراد میں سے ہی کسی ایک کو خلیفہ نامزد کرنا ہے، جن میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف شامل ہیں، حضرت سیدنا زبیر شامل ہیں، اسی طرح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شامل ہیں، خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ تو یہ وہ افراد تھے کہ جن کی شورا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب فرمائی، اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ بہترین دماغ تھے کہ جنہیں حضرت فاروق اعظم نے ہر معاملے میں آگے رکھا، ان کی رائے کو مقدم رکھا، اور انہی پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اعتماد تھا۔ اور آپ نے 3 دن کے اندر فرمایا کہ میری شہادت کے جب بالکل وقت وصال قریب آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر میرے وصال کے بعد خلیفہ کو منتخب کر لیا جائے۔ تو پھر تمام رفقا نے، تمام ساتھیوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ فیصلہ دیا، اور آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور باقی اصحاب کی رائے کی ترجیح کو دیکھتے ہوئے آپ نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی رائے کو طلب کیا، تو آپ نے بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو مقدم رکھا، اور آپ ہی کی خلافت میں آپ نے بیعت کرنے کی ضمانت دی۔ تو یہ ایک مختصر سا آپ سمجھ لیجئے، میں نے عرض کیا کہ کس طرح سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ منتخب ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہم دیکھتے ہیں تو بہت مشقتوں والا ہے، کئی جنگیں لڑی گئیں، کئی فتوحات ہوئیں، اور کئی فتوحات کے آئندہ کے راستے ہموار تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم شان عدالت کو پڑھتے ہیں، آپ کی خلافت کے دبدبے اور روپ کو پڑھتے ہیں، تو ایک مستقل عنوان ہے کہ کس طرح سے آپ نے اسلام کی سربلندی میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور پھر جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ منتخب ہوتے ہیں تو آپ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سمجھ بوجھ دیکھیں، آپ کا تدبر دیکھیں، تو وہ بڑا نمایاں اور نرالا ہے کہ آپ جو ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں، جیسا کہ ہم پہلے بھی سن چکے کہ آپ نے حدیبیہ کے مقام پر سفارتی کردار ادا کیا،
اور ویسے بھی مکی زندگی میں آپ ایک تاجر رہے اور لوگوں کی زندگیوں یعنی لوگوں کی نظروں میں آپ کا تقدس، آپ کا احترام اور آپ کی شان و شوکت نمایاں تھی، اور مکے میں بھی لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے تھے، اگرچہ وہ کافر تھے، آپ کے دشمن تھے، لیکن تجارتی تعلقات کی وجہ سے اور خاندانی وجاہت کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وقار، آپ کی شخصیت، آپ کا تدبر بہت زیادہ تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے 2 ہجرتیں فرمائیں۔ اس سے بھی آپ کا تجربہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے آپ جو ہے وہ حبشہ تشریف لے گئے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اور پھر آپ نبی پاک علیہ السلام کے حکم مبارک پر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور پھر آپ کی شرم و حیا، آپ کی تدبر، آپ کا حلم، آپ کا زہد و تقویٰ اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جب انتقال ہوا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بدر تشریف لے گئے ہوئے تھے، اور وہاں اطلاع ملتی ہے کہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئی ہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا ہوا تھا کہ آپ نے اپنی زوجہ کی یعنی شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کرنی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے حکم پر بدر تشریف نہیں لے گئے، حالانکہ آرزو بھی ہے، خواہش بھی ہے، لیکن زوجہ سخت علیل ہیں اور حضور کا حکم ہے کہ ان کی تیمارداری کرنا ہے۔ اور پھر اسی سفر میں بدر میں ہی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اور یہاں پر لطف کی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان دیکھیے، آپ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مان دیکھیے کہ انہوں نے حالانکہ بدر میں شرکت نہیں کی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بدریین میں شامل فرمایا، کیونکہ حضور کے حکم پر رکے ہوئے تھے، حضور کے فرمان پر رکے ہوئے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے کہنے پر آپ رکے رہے، اور حضور علیہ السلام کی شہزادی کی تیمارداری میں، اپنی زوجہ کی تیمارداری میں تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو بدری صحابہ میں شامل فرمایا، اور آپ کو مہاجرین میں بدریوں کا جو حصہ مقرر کیا گیا اس میں سے آپ کو حصہ بھی عطا فرمایا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جتنے فضائل، جتنی شانیں اصحاب بدر کو ملنی ہیں، ان تمام کے حصے دار بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا خاص مان تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو پہلی شہزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا 2 ہجری میں یعنی بدر کے موقع پر جب بدر کا معرکہ ہو رہا تھا، یہاں مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی دوسری شہزادی ہیں، وہ بھی آپ کے عقد میں دیں، اور ان کا وصال جو ہے وہ 9 ہجری میں ہوتا ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے وصال سے 1 سال پہلے سیدہ ام کلثوم کا بھی وصال ہو جاتا ہے، اور اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے وہ تاریخی کلمات ارشاد فرمائے۔ آپ کی شرم و حیا، آپ کے زہد و تقویٰ، آپ کے حلم، آپ کے تدبر اور آپ کی شان و عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اور ایک روایت میں 10 بیٹیوں کا ذکر ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دے دیتا۔ یہ آپ کی شرم و حیا اور آپ کے زہد و تقویٰ، آپ کی پاکیزگی کا عالم ہے۔ اور پھر ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام بے تکلفانہ انداز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پنڈلی مبارک پر سے کپڑا اٹھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کچھ دیر بعد، حضور اسی کیفیت میں بیٹھے ہیں، اور پھر جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑے مبارک کو درست فرما لیتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، دونوں آئے، شیخین کریمین آئے، آپ نے اپنی حیت کو برقرار رکھا۔ یہاں پر بھی محدثین نے بڑی لطف کی بات کی ہے کہ ان کے آنے پر اپنی حیت پر برقرار رہنا یہ ان کے ساتھ ایک خاص بے تکلفی کا عالم ہے اور ایک معاملہ ہے، لیکن ساتھ حضرت عثمان غنی کے تشریف لانے پر حضور علیہ السلام کا سمٹ جانا، کپڑے کو درست فرما لینا۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا فرماتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمات ارشاد فرمائے کہ عثمان جنت کا چراغ ہے، یعنی اس کے داخل ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو روشن فرما دے گا۔ جنت ویسے ہی عظمتوں، شان کا اور اللہ کی نعمتوں کا منبع و مرکز ہے، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خصوصی اعزاز نبی پاک علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اور کئی مقامات پر اپنے مال کے ذریعے سے خرچ کر کے آپ نے خاص طور پر جو غزوہ تبوک کا واقعہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ کثرت سے آپ نے مال پیش فرمایا، پہلے 100 اونٹ بما ساز و سامان کے، پھر 200، پھر 300 اونٹ آپ نے دیے، پھر کئی درہم و دینار آپ نے پیش کیے۔ نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ایک گویا کہ حفاظت کی ضمانت نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور اس کا دوسرا پہلو محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ اگر نفلی عبادت نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر مسجد نبوی شریف کی توسیع کا معاملہ ہو، جو حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں جو توسیع ہوئی، اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمایاں کردار نظر آتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پیش قدمی فرمائی، اپنا مال پیش کیا اور وہ جگہ خرید کر مسجد نبوی میں شامل فرمائی۔ پھر ایک موقع پر یہودی کے کنویں کا معاملہ آیا کہ اس نے جو ہے وہ مسلمانوں کو پانی پینے سے انکار کر دیا، اور آپ نے اسے منہ مانگی رقم عطا فرمائی، تقریباً اس وقت کے 20,000 درہم آپ نے اسے عطا کر کے، جو اس وقت کے اعتبار سے بھی کنویں کی قیمت میں بہت زیادہ تھے، لیکن آپ نے صرف مسلمانوں کے مفاد کے لیے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ اس پر بھی نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے جب آپ نے جگہ پیش فرمائی خرید کر، اس پر بھی نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو بشارت عطا فرمائی۔ اور پھر خود آپ کے دور مبارک میں بھی مسجد نبوی شریف کی بڑی شاندار توسیع ہوتی ہے، اور بڑی قیمتی اور تزئین و آرائش والے انداز سے آپ نے مسجد نبوی شریف کی توسیع فرمائی۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خصوصی امتیازات ہیں، اور وہ جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ 2 شہزادیاں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں ایک کے بعد ایک پیش فرمائیں، تو یہ آپ کا ایسا اعزاز ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان میں کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں ایک کے بعد آئی ہوں۔ تو پوری کائنات میں یہ خصوصی امتیاز جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے سر ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے شان یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور پھر آپ کی خلافت کا جیسا کہ میں نے ذکر فرمایا، تو آپ کی خلافت کا جو ڈوریشن ہے وہ تقریباً 12 سال ہے۔ تو 12 سال کو مورخین اور سیرت نگار جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ 6 سال جو ابتدا کے ہیں، ان 6 سالوں میں اللہ رب العالمین نے اسلام کو بڑی فتوحات عطا فرمائی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و فضائل میں جو احادیث ہے، وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، تو ان احادیث کو خاص طور پر جو آپ کے خلافت کے دور سے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے بشارتیں اور حالات کا ذکر فرمایا، تو ان میں خاص طور پہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو آڑ قرار دیا، ڈھال قرار دیا، فرمایا کہ مسلمانوں کے معاملات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال ہیں، اور جب یہ ڈھال گر جائے گی تو مسلمان سخت آزمائش میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اس وقت سے آپ دیکھ لیں اس کو، اور اگر وسیع انداز میں دیکھا جائے تو بعض مورخین نے اس کو یوں بھی دیکھا ہے کہ یہ امت مسلمہ کا پہلا فتنہ تھا کہ جس سے امت میں انتشار اور افتراق پیدا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور یہاں سے پھر اختلافات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کو یوں کہا گیا کہ پہلا فتنہ جو ہے وہ قتل عثمان یعنی شہادت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا بڑا فتنہ آخر میں جا کر جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ یعنی اتنے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی شہادت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اتنے بڑے درد اور کرب کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ تو 6 سال جو ابتدا کے تھے یہ بڑے اچھے گزرتے ہیں، بڑے اچھے حالات ہیں، اور جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جو فتوحات کا سلسلہ تھا وہ اور آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسلام کو اور عروج عطا فرماتا ہے، کئی جگہوں پر لشکر اسلام نے پیش قدمی کی، کئی علاقے فتح ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ قبرص کا علاقہ جہاں پہ بحری سفر فرما کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر فرمایا، اور یہ وہ
یہ وہ سفر تھا کہ جس کی درخواست حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کی تھی کہ آپ مجھے اجازت دیجیے اور لشکر عنایت کیجیے، میں اس علاقے کو فتح کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت حالات سازگار نہیں تھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا تھا۔ اور پھر یہ جو صحرا ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبرص کے مقام پر بحری دستہ لے کر تشریف لے جاتے ہیں اور اس علاقے کو فتح کرتے ہیں کہ جو اسلام دشمنی پر مشتمل تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بیت رضوان کا معاملہ، اس میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو خصوصی اعزاز عطا فرمایا۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کے دور مبارک میں اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صحرا بھی عطا فرمایا کہ آپ نے امت کو ایک نسخے پر قرآن پاک پر جمع فرمایا۔ یعنی قرآن پاک کے جمع کرنے والوں میں یعنی اس تحریک کا جو آغاز ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگی اور آپ نے قرآن پاک کو جمع کرنا شروع کیا، اور پھر وہ قرآن پاک کتابی شکل میں جمع ہوا، اور کتابی شکل میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات پر، ایک لہجے پر پوری امت کو مجتمع فرمایا، اور یہ آپ کا ایسا اعزاز ہے کہ جس کی بنا پر آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے دور خلافت میں ہوا کہ اللہ رب العالمین نے امت کو ایک لہجہ قریش پر جمع فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو نسخے آپ نے پوری بلاد اسلام میں تقسیم فرمائے اس کو مرتب کروا کر، یہ آپ کا اعزاز ہے۔ اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اتنا جو خط و کتابت کا اور تحریر کا اتنا دور نہیں تھا، تو اس موقع پر آپ نے باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید کے نسخے لکھوا کر پوری بلاد اسلام میں جہاں جہاں مسلمان موجود تھے وہاں آپ نے یہ نسخے تقسیم فرمائے۔ تو یہ آپ کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ تو 6 سال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بڑا اچھا دور گزرتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر حالات بدلنا شروع ہوئے، اور ظاہر ہے کہ ایک سلطنت کا رقبہ ہے، اور 36,000 مربع میل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رقبہ ہے، پھر یہاں آ کر اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ سلطنت کے امور میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مشکلات درپیش ہونا شروع ہوئیں، اور مختلف علاقوں میں مختلف خرابیاں آئیں، اور جو آپ نے گورنر نامزد کیے تھے ان کی شکایتیں موصول ہوئیں۔ تو اس میں مختصر عرض کروں کہ ایک معاملہ جو ہے وہ مصر کا پیش آیا، اور مصر میں آپ نے جس شخص کو نامزد کیا تھا اس کے بارے میں جب آپ کو شکایات موصول ہوئیں کہ اس نے وہاں پر ظلم کیا ہے، اور آپ کو جب یہ اطلاعات ملی کہ وہاں پر اس نے اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، تو مختصراً یہ کہ آپ نے اس کو معزول کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان سے رائے طلب کی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ان کو مقرر کیا کہ انہیں مصر روانہ کر دیا جائے اور مصر کا گورنر انہیں منتخب کر دیا جائے۔ جب حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چند افراد کے ساتھ ایک دستے کی صورت میں جب مصر جا رہے تھے تو راستے میں ایک غلام ایک اونٹنی پر جا رہا ہے، اور بڑی تیزی سے جیسے کسی سے چھپ کر ایک بہت اہم مشن پر جا رہا ہو، اس طرح وہ روانہ ہو رہا تھا۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ غلام ہے اور اونٹنی ہے، تو جب تفتیش کی اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، اور اونٹنی جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی ہے۔ پھر جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس خط موجود تھا، اور خط میں یہ تحریر تھا کہ یہ محمد بن ابو بکر جو دستے کے ساتھ مصر آ رہے ہیں، حاکم میں مصر کو یہ پیغام تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور ان کے ساتھ جتنے رفقا ہیں انہیں بھی قتل کر دیا جائے، اور جو بھی مصر میں آئندہ کوئی بغاوت کا سوچے تو اس بغاوت کو کچل دیا جائے۔ اب یہ مضمون بڑا عجیب و غریب تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان حیران ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر بھی لگی ہوئی ہے، اور اونٹنی بھی حضرت عثمان غنی کی ہے، غلام بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کی معتبر شخصیت ہے، تقوی و پرہیزگاری، عاجزی ان کی ساری۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایسا کریں، تو یہ اس شخص کو پکڑ کر دوبارہ مدینہ منورہ آتے ہیں اور مصر جانے کے ارادے کو ترک کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب معاملے کی پرسش ہوئی، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا میرا غلام ہے، میری اونٹنی ہے، اور یہ مہر جو اس خط پہ لگی ہوئی یہ بھی میری ہے، لیکن یہ تحریر میری نہیں ہے۔ پھر جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ مروان تھا کہ جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو لالچ دے کر اس پہ خط لکھا، اور آپ کی مہر چرا کر اس نے مہر لگوائی اور امت میں فتنے کی اس نے یہ عظیم سازش کی۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو
اس موقع پر جو فتنہ انگیز بلوائی تھی ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانا شروع کیا کہ آپ نے مسلمانوں میں جو خاص طور پہ صحابہ ہیں ان کے قتل کی منصوبہ بندی فرمائی ہے۔ حضرت عثمان غنی وضاحت دے چکے تھے اور اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان میں کسی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں تھی اور کوئی الجھن نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی سے متعلق سب کے دل صاف تھے کہ آپ نہ ایسا کر سکتے ہیں، نہ آپ جھوٹی قسم اٹھا سکتے جب آپ نے برملا اس کا اظہار فرما دیا کہ تحریر میری نہیں ہے۔ تو لوگوں نے تقاضا کیا کہ آپ مروان کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ اب یہ شک کا معاملہ تھا اور لوگ غم غصے میں تھے۔ آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ تحقیق سے پہلے اگر مروان کو سپرد کیا گیا تو یہ فوراً مروان کو قتل کر دیں گے، جس سے بات اور بگڑ جائے گی، انتشار ہوگا۔ تو آپ نے جب اس معاملے کو روکا تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے۔ اب معاملہ عجیب و غریب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ہی خبر ارشاد فرمائی تھی۔ ترمذی شریف صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا، کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، فإن ارادوک علی خدمہ فلا تخلع لہم، لوگ تجھ سے اس کو کھینچنا چاہیں گے تو یہ کبھی بھی نہ اتارنا۔ یعنی آپ کو خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا گیا اور حضور علیہ السلام نے پہلے ہی نشاندہی فرما دی گئی تھی کہ یہ آپ کو اعزاز ملے گا، ایک قمیص آپ کو اعزاز کی اللہ پہنائے گا، لوگ اسے کھینچنا چاہیں گے، تم کبھی بھی اسے نہ اتارنا۔ آپ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ دوسری طرف جو اکابر صحابہ ہیں وہ سارے معاملے کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں، اور وہ جو بلوائی ہیں، جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں مدینہ منورہ میں، وہ جو ہے وہ احاطہ کیے آپ کے گھر کے پاس موجود ہیں۔ اکابر صحابہ کہتے ہیں آپ حکم فرمائیے، ہم جو ہے ان کا مقابلہ کر کے ان کو دور کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم، آپ کا تدبر، آپ کا تقویٰ اور مدینہ منورہ سے آپ کی محبت، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے یہاں خون خرابہ ہونا پسند نہیں کرتا، اگر یہ میرے قتل کے در پہ ہیں تو مجھے مار دیں، مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ خلافت سے دستبردار ہونے کا کہتے ہیں تو حضور کا فرمان ہے، حضور کا مجھے حکم ہے، میرے سامنے حضور کا فرمان ہے، میں خلافت کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر اسی طرح وہ مجھے قتل کر دے۔ اب دوسری روایات میں یہ بھی مضمون تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حالت میں تم مجھ سے آ کر ملنا کہ تم جو ہے اپنی اس اعزاز کو، اس منصب کو نہ چھوڑنا۔ تو وہ ساری چیزیں حضرت عثمان غنی کے سامنے تھی۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ شہر چھوڑ کر نکل جائیں، مکہ چلے جائیں، تو آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے شہر مبارک کو چھوڑنا بھی گوارا نہیں کیا۔ بہرحال مختصراً یہ کہ انہوں نے آپ کے گھر مبارک کا احاطہ کیا، یعنی حصار کر لیا، اور یوں کہہ لیجئے کہ ایک محاصرہ کر کے کھانے پینے اور خاص طور پہ پانی کو اندر پہنچنے سے انہوں نے روک دی۔ سارے بلوائی تھے، اور یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپسی محبت اور حضرت عثمان سے جو ان کے دل میں محبت اور تعلق تھا، یہ ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے حضرات حسنین کریمین کو، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں کو نامزد فرمایا کہ تم حضرت عثمان غنی کے گھر کے باہر پہرا دو، کوئی بلوائی جو ہے وہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ اس طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے محمد بن طلحہ کو اور دیگر صحابہ نے اپنے بیٹوں کو، نوجوانوں کو وہاں نامزد کر دیا کہ کوئی بلوائی اندر داخل نہ ہو اور حضرت عثمان غنی کی طرف ناپاک ارادے سے آگے نہ بڑھے۔ پھر اس میں چند افراد جو ہے وہ برابر گھر سے پھلانگ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس حالت میں کہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے خون مبارک کا قطرہ جو ہے وہ قرآن پاک پر گرتا ہے، اور اسی طرح آپ جو ہے وہ جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ اور یہ وہ بشارت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کئی سالوں پہلے جب آپ احد شریف پر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے بشارت ارشاد فرمائی تھی، اور احد جب جنبش کر رہا تھا تو حضور نے اس کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر ارشاد فرمایا تھا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو شہادت تو آپ کا اعزاز و منصب مقرر ہو چکا تھا، لیکن جنہوں نے جس انداز سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچایا، وہ بڑے ذلیل رسوا ہوئے، اللہ رب العالمین نے انہیں ناکام و نامراد کیا۔ اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا تدبر تھا کہ آپ نے امت کو منتشر ہونے سے روکا اور اپنا خون پیش فرما کر امت کو متحد اور متفق رکھا، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے خون پر جو اختلافات امت میں شروع ہوئے وہ ایک الگ باب ہے، لیکن آپ کی شخصیت اس معاملے میں بڑی واضح ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ نے اسلام کے لیے، اہل اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی آپ نے دریغ نہیں فرمایا، اور آپ نے ان کی جمعیت کو متاثر نہیں ہونے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے امت کو پھر بیداری نصیب فرمائے۔